الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله فعد 5 فأخذ بيدي فعد 5 اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضعف تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگوں، یہ میں نے حدیث تلاوت کی، بڑی زبردست حدیث ہے. اس پر اگر ہمارا عمل ہو جائے انشاءاللہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب، ہر مقصد اس کا پورا ہو جائے. دنیا میں پریشان ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کو دنیا میں بھی سکون اور راحت کی زندگی گزارنی ہے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے. اتنی زبردست حدیث ہے. اور یہ جو 5 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ بھی اس کا انداز عجیب تھا تاکہ اہمیت پیدا ہو. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات حاصل کرے اور کلمات کو حاصل کرنے کے بعد فیعمل بہن، اس پر عمل کرے یا دوسروں کو سکھا دے بھائی جو اس پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دم سے میں کھڑا ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ میں تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے 5 کلمات سکھائے.
آپ اس سے اندازہ لگاؤ، اہتمام تو دیکھو ان کلمات کو سکھانے کا ایک تربیت کا انداز تھا، ہمیشہ یاد رہے۔ اور صحابہ کوشش فرماتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، دل نشین کر لیا، عمل شروع ہو گیا، دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ بھی میں آپ کو پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں کلمات، اس کو یاد بھی رکھیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمل کریں اس پر، پھر بعد میں دیکھنا، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی فضیلت بیان کروں۔ ان کلمات پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت کے، یہ مستقل وقت چاہیے اس میں۔ تو وہ 5 کلمات جو آپ نے بتائے، سب سے پہلا کلمہ ابو ہریرہ اتق المحارم، گناہوں سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ تکن اعبد الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کون نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں؟ اب آپ کو معلوم ہے جو عبادت گزار بن جاوے، اللہ کی عنایتیں، رحمتیں، برکتیں، مدد ہر وقت شامل حال، سکون ملے گا عبادت سے۔ یہ مختصر فائدہ میں نے بتایا، اور آخرت میں کامیابی اور دنیا میں عزت کیسے ملے گی، اس پر عمل کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تہجد کی پابندی کرو، اوابین پڑھو، تلاوت کرو تو آپ سب سے بڑے عبادت گزار۔ فرمایا نہ گناہوں سے بچو تو سب سے بڑے عبادت گزار۔ سوچنے کی بات ہے، بہت بڑا سبق ہے ہمیں اس میں۔ آج کل ہمارا معیار سب سے بڑے عبادت گزار قائم کرنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، تلاوت کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، ہر وقت تسبیح لے کر گھومتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہم اس کو سب سے بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کے دھندے گورکھ دھندے ہیں۔ نہیں کمائی کی فکر، نہیں حلال حرام کی فکر، نہ بھائیوں کا بہن کا حق دبایا اس کی فکر، نہ پڑوس سے شکایت اس کی فکر، نہیں گھر والے ان سے شکایت کرتے ہیں یہ بھی اس کو کوئی فکر نہیں، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، دوست احباب اس سے ناراض ہیں، کوئی فکر نہیں۔ اور نماز کی فکر ہے، تہجد کی فکر ہے، تلاوت کی فکر ہے کہ روزانہ میں 3 پارے پڑھوں گا، لیکن اس کی فکر نہیں ہے کہ میری فلانے کے ساتھ انبن ہے، بلا وجہ دنیا کے خاطر میرے دل میں فلانا کا کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس عبادت پر پانی پھر جائے گا۔ کیا کام کی عبادت بتاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بڑا حکمت والا ہوتا ہے، بڑی اس کے اندر گہری بات ہوتی ہے، سرسری بات نہیں ہوتی۔ اس لیے یوں فرمایا گناہوں سے بچو تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب آپ ہی بتاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم مفلس کسی سمجھتے ہو؟ فقیر۔ صحابہ نے فرمایا مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہو نہ پیسہ ہو، کچھ نہ ہو، وہ ہے فقیر، وہ ہے مفلس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس تو وہ ہے
کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کے دربار میں حاضری دے گا، اس کے پاس نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، اتنا ذخیرہ ہوگا نیکیوں کا، نماز بھی پابندی سے پڑھی، تلاوت بھی اس نے کی، اور اسی طرح حج عمرے بھی بہت کیے، اس نے زکات صدقات بھی بہت خرچ کیے، اس نے اللہ کا ذکر بھی بہت کیا، اور اسی طرح سب کچھ اس نے کیا، لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچا۔ کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، بیوی کو تکلیف پہنچا دی، پڑوس کو تکلیف پہنچا دی، بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، ماں باپ کو ناراض کر دیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کا مالی حق دبا دیا، کسی کا قرضہ نہیں چکایا، زبان سے جھوٹ بول دیا، وعدہ خلافی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جتنا بھی گناہ کیا، یہ گناہ والے کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور اس کے نیکیوں کو لے لیں گے۔ اگر کسی کی غیبت کی تو وہ شکایت کرنے آئے گا کہ یا اللہ اس نے میری برائی بیان کی تھی پیٹھ پیچھے، تو جاؤ نیکیاں دے دو۔ کیوں؟ قیامت کا دن تو بس یہی ہوگا، وہاں پیسوں سے معاملہ نہیں صاف کیا جائے گا، نیکیاں دینی پڑے گی، وہ بازاری الگ ہے، وہاں کی کرنسی الگ ہے، نیکیوں والی کرنسی ہوگی۔ اگر جھوٹ بولا ہوگا تو اس کے بنا پر نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کسی کا حق دبایا ہوگا تو اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے برابر ذخیرہ لے کر آیا ہوگا نیکیوں کا، اور ابھی تو حق والے باقی رہیں گے، دوسرا آئے گا میرا حق تو باقی ہے یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ نیکیاں دو، تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو اس کے اوپر ڈال لیں گے۔ تو اسی طرح سب لوگوں کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیں گے، یہاں تک کہ جتنی نیکیوں کا ذخیرہ تھا اس کے بدلے میں گناہوں کا ذخیرہ ہو جائے گا، اور وہ گناہوں کو لے کر جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔ دیکھا، اس سے پتا چلا گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے کپڑے بھی بالکل پھٹے پرانے ہو گئے، گرد و غبار والے ہو گئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑا گندا بال ہے، پریشان ہے، رستے میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر بیت اللہ گیا اس حالت کے اندر، اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، ملتزم پکڑ کے وہ چمٹ گیا، دروازہ پکڑ کے اس کو اپنے سینے سے لگا دیا، اور زاروں قطار رو رہا ہے، گریا وہ زاری کر رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ کتنا روتا ہے، کتنے دور سے آیا ہوا ہے، مسافر ہے، اس کے کپڑے دیکھو، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فکر نہیں کی کہ میں کیسا لقمہ حلق سے نیچے اتارتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں تھی، نہیں حلال کی نہیں حرام کی۔ اس کے کپڑے دیکھو تو حرام پیسوں سے اور حرام کمائی کے یہ ان کے کپڑے ہیں، اور اسی طرح ان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس لیے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پتا چلا گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ اگر حرام کا حلق سے نیچے اتارا ہوگا تو اس لقمے کی نحوست یہ ہے کہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ ہی بتاؤ، ہم نے ایک لقمہ حرام کا کھایا اور عمرے میں گئے اور خوش ہیں، سب سے ملاقات بھی کی، اور عمرے کا سفر اتنے طواف کریں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور نہ معلوم ہوا جتنا ذکر کرو گے 1,00,000 ذکر کے برابر ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کوئی قبول نہیں، ایک لقمے کا اثر۔ چلو اس سے یہ میں نے مختصر سمجھایا، تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ حدیث پوری نہیں ہوگی اگر میں اس بات کو تفصیل سے سمجھانا چاہوں تو۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح معنوں میں عبادت گزار تو وہ ہے جو گناہوں سے بچے، یہ ہے صحیح معنوں میں عبادت گزار۔ اللہ کے نزدیک معیار اللہ کا چلتا ہے، ہمارا نہیں چلتا۔ ہم اگر کسی تہجد گزار کو، تسبیح والے کو یوں سمجھے کہ بہت اللہ والا ہے، بزرگ، نہیں چلے گا۔ معیار اللہ کا، اللہ جس کو عبادت گزار کہے، شریعت جس کو بڑا عابد
متعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عبادت فرماوے وہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. ہمارا نہیں چلے گا اس میں, ہمارا معیار, ہماری کسوٹی اس میں نہیں چل سکتی. تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو سمجھائی, گناہوں سے بچو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی. یاد رکھنا, ایک بات مختصر میں کہہ دوں, جس طرح نیکیوں سے برائیاں ختم ہوتی ہیں, نماز پڑھی تو اس نماز کے ذریعے سے فجر اور ظہر کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن کون سے گناہ؟ اللہ کے گناہ, حقوق اللہ, حقوق العباد نہیں. حقوق العباد تو چکانا پڑے گا, ایک ایک حق ادا کرنا پڑے گا, ایک ایک پیسہ. بلکہ حدیث سے بھی یوں پتا چلتا ہے کہ درہم کا چھٹا حصہ اس زمانے کے اعتبار سے 10 روپیہ اگر کسی کا ہم نے حق دبایا, کسی دکان والے کا, معمولی 10 روپیہ ہم سمجھتے ہیں, یاد بھی نہیں رکھتے 10 روپیے کو کہ 10 روپے میں کیا ہو گیا. وہ بیچارہ دکان والا بھی کہتے ہیں 10 روپے کیا حالت, لیکن نہیں, اللہ کے نزدیک 10 روپے کی بڑی قیمت ہے. ایک مسلمان کا یہ پیسہ ہے, تو مسلمان کا پیسہ 10 روپیہ, اس کی قیمت کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں ہوگی. کتنا قیمتی روپیہ ہے یہ 10. ہے ہمارے پاس یہ سامان, یہ مبی ہے ہمارے پاس. 10 روپے کے بدلے میں 700 نمازیں نہیں فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا مقبول نمازیں. اب بتاؤ کون دعویٰ کر سکتا ہے میری نماز قبول ہے؟ اللہ قبول فرما رہے. ایسی 700 نمازیں 10 روپے کے بدلے میں دینی پڑے گی. پر ہم نے تو لاکھوں روپے دبائے, اس کا کیا؟ بھائیوں کا حق دبایا ہے, بہنوں کا حق دبایا ہے, کتنوں کا قرضہ ہمارے ذمہ ہے. یہ ہے صحیح معنوں میں, ہے کہ نہیں؟ کتنی اہم بات ہے. اور دوسری بات میں ضمناً کہہ دوں, ہم نماز کی پابند ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کمائی کیسی ہے, ہمارے پیشہ کیسا ہے. اکثر سودی کاروبار ہے. بھائی کیا ضرورت ہے نئی گاڑی لینے کی؟ بات سمجھنا میری. نہیں, مولانا سیکنڈ گاڑی میں کیسے لوں؟ میری شان کے خلاف ہے. مجھے تو اللہ نے کروڑوں پتی بنایا, میں تو مرسیڈیز لوں گا, اور میں تو نہیں لوں گا کمپنی میں سے. میرے پاس پیسے ہیں, لیکن میں پیسے ایک دم سے پورے نقد نہیں دے سکتا, ورنہ سرکار کو مجھے حساب چکانا پڑے گا, انکم ٹیکس پڑے گا. اس بنا پر مجھے کیا کرے, مجبوراً, بولتے کیا ہے, مجھے مجبوراً بینک سے لون لینا پڑتا ہے. حرام ہے. اور گاڑی میں گھوم رہے ہیں, اور اسی گاڑی میں مسجد بھی آتے ہیں. یا اللہ, حرام کے ذریعے سے مسجد آئے. اب بتاؤ ہماری حالت کو دیکھو, کتنے دندے ایسے کرتے ہیں دکانوں میں, لون لیتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے لون لینے کی؟ مکان بناتے ہیں لون لیتے ہیں, دکانیں خریدتے ہیں لون لیتے ہیں. یہ ہے حرام. اور اسی لون کے ذریعے سے دکان بنوائی, اور مولانا سے کہا کہ قرآن پڑھو, تلاوت کرو, اور ہمارے لیے دعا کرو. ارے کیسے دعا قبول ہوگی؟ سمجھو مسلمانوں دین. ہم نے نہیں سمجھا دین کو. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے قرآن بھی پڑھوا لیا, سورہ بقرہ بھی پڑھوا لی, سورہ نام کی تلاوت بھی کروا لی, 40 بچوں کو میں نے بلایا, یاسین کا میں نے ختم کروایا, اور مفتی صاحب کو میں نے بلایا تھا, رو رو کے انہوں نے دعا کی. معلوم نہیں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے. ارے اصل بتاؤ کہ تم نے یہ دکان کیسے شروع کی, یہ نہیں بتائے گا. کہ مجھے سامان بننے کی ضرورت تھی 10-15 لاکھ, تو لون لینا حرام ہے. تو کہاں سے برکت ہوگی؟ ارے امام الحرم بھی دکان میں آ کے دعا کرے نا, قبول نہیں ہوگی. امام الحرم اسپیشل مکہ سے آوے آپ کی دکان میں دعا کرنے کے لیے, قبول نہیں ہوگی. امام الحرم آپ کی دکان میں پورا قرآن پڑھے, قبول نہیں ہوگا. یہ ہے ہماری حالت. اور ہم کیا خوش ہیں, امام الحرم آئے تھے, فلاں مفتی صاحب میری دکان آئے تھے, دعا کر کے گئے. ارے کیسا تم دھندا کرتے ہو بتاؤ نے. تم دعا نہ کراؤ, قرآن نہ بھی پڑھایا گیا, لیکن حلال ہے, اللہ کے حکم کے مطابق آپ تجارت کرتے ہو, واللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں برکت ہوگی. اللہ رحمت نازل فرماوے گا اس دکان میں. پریشانیاں نہیں ہوگی, نقصان نہیں ہوگا, گھاٹا نہیں ہوگا. جتنا بھی آپ کماؤ گے چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو, اللہ اس کے اندر بہت برکت دے گا, اور سکون والی روزی دے گا, عافیت والی روزی دے گا, اللہ کی رضامندی والی دے گا.
یہ ہے اصل. اب تو سمجھے نا, مختصر میں نے کہا, اس بات کو میں نے بالکل مختصر سمجھایا. اتق المحارم تکن عابد الناس, گناہوں سے بچو, حرام چیزوں سے بچو. ہاں تو میں نے کہا جس طرح نیکیوں سے گناہ ختم ہوتے ہیں تو اسی طرح گناہوں سے نیکیاں بھی مٹ جاتی. گناہ کیا, نیکیاں برباد. کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو لے کر آئے گا, لیکن اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا گناہوں کی نحوست کی بنا پر. اس کام کے لیے کہ بتا مسلمانوں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ سوچو اس بات پر, غور کرو کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے, میری زبان کیسی استعمال ہوتی ہے, میری آنکھیں کیسی استعمال ہوتی ہے. یاد رکھنا, ہم نے اگر آنکھیں غلط استعمال کی نیکیاں مٹ گئی. مسجد میں آئے کب سے, 1.5 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, جیسے مسجد سے نکلے کسی عورت پر نظر پڑ گئی اور پوری نظر پڑ گئی. یاد رکھنا 2 گھنٹے کی جو نیکی کا نور تھا مٹ گیا 1 منٹ میں. یہ ہے گناہوں سے بچنا. صرف آپ نے نماز پڑھی, زیادہ عبادت نہیں کی, لیکن باہر نکل کے فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا, اللہ تعالیٰ دل میں نور عطا فرمائے گا. حدیث میں اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا فرماوے گا, حلاوت ایمانی سے مالا مال فرماوے گا. گناہ سے بچو. ایک مختصر مثال دے دوں میں آپ کو, مثال سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک فیکٹری ہے, اس میں سامان بنتا ہے. روزانہ کتنا بنتا ہے معلوم, 1000 کی تعداد میں. مثال کے طور پر کسی جگہ پلنگ بنتے ہو, گدے بنتے ہو, کباب بنتے ہو, پنکھے بنتے ہو, چٹائی بنتی ہو, کوئی بھی چیز بنتی ہے روزانہ 1000 کی تعداد میں. اتنی بڑی فیکٹری ہے, لیکن بننے کے بعد یہ سامان کو وہ باہر رکھ دیتا ہے, کوئی خبر گیری نہیں رکھتا, اس کو محفوظ جگہ میں نہیں رکھتا. تو جب باہر رکھا تو بارش ہوگی تو پانی بھی اس پہ گرے گا تو خراب ہوگا مال, یا چور دیکھیں گے تو رات کو چوری ہو جائے گی, نقصان پہنچائے گا. تو 1 مہینے میں روزانہ 1000 کی تعداد میں آپ اس کو بنا رہے تھے, پروڈکٹ ہو رہی تھی, تو مہینے میں کتنا. لیکن آپ ہی بتاؤ آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان, گھاٹا ہوگا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ جتنے ہم نے پونجی سرمایہ لگایا ہے اتنا بھی نہیں نکلے گا. کیوں, یہ سب پروڈکٹ کے بعد ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی, تو حفاظت نہ کرنے کی بنا پر نقصان ہوا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کی کمپنی فیکٹری صرف 15 چیز بناتا ہے, لیکن 15 چیز بنانے کے بعد اس کو کولڈ روم میں رکھتا ہے, واٹر پروف روم میں رکھتا ہے, اور پھر باڈی گارڈ بھی رکھتا ہے راتوں کو بھی, کہ ایک مال چوری نہ ہو, کچھ نہ ہو. تو اس کا مال 15 ہے اگرچہ, لیکن محفوظ رہتا ہے. تو مہینے کے بعد کتنا ہوگا, اور اس کا روزانہ کا 1000 ہے, لیکن سب خراب ہو جائے گا. اب یہ شکایت کیوں کرتا ہے کہ مجھے تو نقصان ہی نقصان ہے, گھاٹا ہی گھاٹا ہے, اور یہ تھوڑا عمل کرتا ہے, تھوڑی پروڈکٹ تیار کرتا ہے, لیکن کتنا نفع, کتنا فائدہ اس کا. بس یہی ہماری حالت ہے. ایک آدمی وہ ہے 5 وقت پر نمازی بھی ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, 3 پاروں کی تلاوت بھی کرتا ہے, ذکر بھی بہت کرتا ہے, صبح شام دعا بھی بہت کرتا ہے, اکثر مسجد میں رہتا ہے, لیکن گناہوں سے نہیں بچتا. تو اس عمل کی, وہ جو ہم نے تیار کیا مال, عبادت والا مال جو تیار کیا, ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی, تو وہ مال خراب ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اور ایک آدمی وہ ہے مختصر عمل کرتا ہے, زیادہ تہجد بھی نہیں پڑھتا, زیادہ وقت بھی نہیں ملتا, تھوڑی بہت تلاوت کر لیتا ہے, 2-3 رکوع پڑھ لیتا ہے, سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے, صرف تسبیح فاطمی پڑھتا ہے, زیادہ اس کے پاس وقت نہیں ہے بیچارے کے پاس, لیکن گناہوں سے بچتا ہے. اب آپ ہی بتاؤ کون فائدے میں ہے. یہ فائدے میں, تھوڑی عبادت ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, یہ بہت ضروری ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہماری زبان قابو میں رکھو, ہماری زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے کہ بیوی کو تکلیف ہو جائے, یا عورت کو چاہیے کہ شوہر کو تکلیف ہو, ایذا رسانی ہو, ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچے, ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچ جاوے, پڑوس کو تکلیف پہنچ جاوے, 2 احباب کو تکلیف پہنچ جاوے, کسی کا دل ٹوٹ جاوے. اللہ کے واسطے یہ کام مت کرنا, ورنہ ساری نیکیاں برباد.
नमाज पढ़ के गए 2 घंटे और झगड़ा शुरू कर दिया घर में। 2 घंटे की इबादत पर पानी फिर गया। ये तो ऐसा ही हमने सामान तैयार किया, नूर पैदा किया इबादत का, नेकियों का, और हमने इस पर पानी फेर दिया तो कोई फायदा नहीं। हम यूं समझते मैं इबादत गुजारूं, अरे इबादत कुछ नहीं हुई। इबादत तो वो है जिसको अल्लाह कबूल, इबादत तो वो है जिसको अल्लाह जमा फरमा ले रहे। तो हम तो अपने गुनाहों से अपनी इबादत को बर्बाद कर देते। इसलिए सबसे पहली नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं सुन रहे हैं सब, लेकिन हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं अकेले, उनका हाथ पकड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखना इत्तकिल महारिम, गुनाहों से बचना, हराम चीजों से बचना, तकुन आबदन नास। हो गया। दूसरी नसीहत फरमाई, वर्दा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास, राजी रहना जो अल्लाह के लिए फैसला करे तो तुम लोगों में सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। सबसे ज्यादा बेनियाज बनना है, सबसे ज्यादा गनी बनना है लोगों में। तो एक अमल है, ये दूसरे मज़ाहिब में नई बात नहीं मिलेगी, लोगों के पास ये बात नहीं मिल सकती, कुरान हदीस में मिल सकती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में ये बात मिल सकती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चलो बताओ आज दुनिया में कौन ऐसा नहीं है जो सबसे बड़ा मालदार नहीं बनना चाहता। मैं भी चाहता हूँ मैं सबसे बड़ा मालदार बन जाऊँ, आप में से हर एक चाहता है मैं मालदार बन जाऊँ, हर वक्त कोशिश करता है, कितनी तवज्जो करता है। सबसे बड़ा मालदार बनने का नुस्खा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। क्या बता दिया? देखो जो मुकद्दर है इतना ही मिलेगा, 1 रुपया ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, और जितनी रोजी लिखी है जब तक पूरी नहीं करोगे वहां तक मौत नहीं आएगी। ये हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया। 2 चीजें ऐसी है जो आगे पीछे नहीं हो सकती। मौत का जो वक्त है 1 मिनट आगे भी नहीं 1 मिनट पीछे भी नहीं, और जो रोजी मुकद्दर है इससे कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। एक मुख्तसर बात सुनाओ, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, अजीब व गरीब इनके हालात हैं। एक मरतबा वो इबादत में मसरूफ थे, इतने में एक आदमी आया, आदमी ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया हाथ मार के, लेकिन वो अपनी इबादत में मसरूफ थे, तवज्जो नहीं दी। फिर दूसरी मरतबा हाथ मारा और सलाम किया, वो अपने काम में मसरूफ थे। तीसरी मरतबा किया, फिर बाद में जबरदस्ती इनको हिलाया और कहा कि आप तो अजीब हैं, मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं देते। मैं कौन हूँ पूछो तो सही। मैं ऐसा हूँ कि लोग मेरी मुलाकात के लिए तमन्ना करते हैं, दुआएं करते हैं और मन्नतें मांगते हैं और दुआएं करवाते हैं कि मेरी मुलाकात हो जाए, वो मैं वो आदमी हूँ। तो कहा कौन हो बताओ? कि मैं हजरत खजीर हूँ। खजीर अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम बिन अदम को मिलने आए थे। अब अंदाजा लगाओ, खजीर अलैहिस्सलाम कौन नहीं चाह मेरी मुलाकात हो जाए, इनसे मैं दुआएं ले लूं, उनकी दुआ कबूल। वो जो जुबान से कह दे हमारे बारे में, हमने अगर इनसे तमन्ना का इजहार किया कबूल। तो इन्होंने कहा आप अजीब हो, मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं करते। मैं खुद सामने चलकर आपके पास आया और मैं खुद चाहता हूँ मैं आपके लिए दुआ करूँ, तो आप मुझसे दुआ कराओ ने। तो कहा कि अच्छा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ये जब कहा ने कि दुआ कराओ मेरे पास, तो क्या कहा? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो कैसी बात करते हो आप, कितने बेनियाज हो, तवज्जो भी नहीं देते। मैं सामने चलकर आपसे मैं कहता हूँ कि दुआ कराओ। तो इब्राहिम बिन अदहम को जरा गुस्सा आया, तो कहा कि चलो दुआ कर दो मेरे लिए, कि जो अल्लाह ने मेरे लिए नफा मुकद्दर किया अपनी जिंदगी में, इससे ज्यादा अल्लाह मुझे अता फरमा रहे हैं, और जो मेरी जिंदगी में नुकसान मुकद्दर किया है इसको अल्लाह दफा कर दे। चलो दुआ कर दो। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो नहीं हो सकती दुआ, ये तो कबूल भी नहीं होगी और दुआ भी मैं नहीं कर सकता। तो क्या कहा इब्राहिम ने? तो जा अपने काम करो, मुझे अपना काम करने दो। इससे पता चला जो मुकद्दर है वो तो मिलकर रहेगा। कोई पूरी दुनिया आपके पीछे पड़े, पूरी दुनिया यूं चाहे कि आपको नुकसान पहुंचावे, पूरी दुनिया यूं चाहे कि आपको नफा पहुंचावे, नहीं हो सकता। हदीस में है, हदीस कुदसी में है, इब्न अब्बास की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह यूं फरमाता है पूरी दुनिया मिलकर आपको नफा पहुंचाना चाहे, वो नफा जो मैंने नहीं चाहा, अल्लाह फरमाते हैं कोई नफा नहीं पहुंचा सकता। कोई पूरी दुनिया मिलकर यूं चाहे मैं उसको नुकसान दूं, पूरी दुनिया मिलकर अगर मैंने नहीं चाहा नुकसान नहीं पहुंचा सकती पूरी दुनिया। ये तो मुकद्दरात है। इसलिए एक ही रास्ता है, जो कुछ अल्लाह
مقدر ہو بس راضی ہو جاؤ. اس کو بولتے ہیں رضا بالقضا, اس کو بولتے ہیں تسلیم و رضا. یہ بہت بڑی صفت ہے, یہ بہت بڑے اخلاق حسنہ میں سے خلق حسن ہے. واللہ میں کہتا ہوں اس پر جو ہمارا عمل ہو جائے, ابھی جو اللہ نے ہمیں دیا, چاہے چھوٹا سا مکان ہے, پرانی گاڑی ہے, چھوٹا سا کاروبار ہے, چھوٹا سا بیلنس ہے, یہاں جو کچھ بھی ہے بس اس پر میں راضی ہوں. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ اس پر راضی رہنے کے لیے علاج کیا معلوم؟ اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو دنیا میں. مثال کے طور پر آپ کی چھوٹی سی دکان ہے, لہری ہے. بعض تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس لہری بھی نہیں ہے. آپ روزانہ 500 روپے کماتے ہیں, بیچارے بعض ایسے ہیں کہ جن کو کام بھی نہیں ملتا, 5 روپے بھی نہیں کما سکتے, بھیک مانگنی پڑتی ہے, پریشان ہے. تو نیچے والے کو دیکھو, دنیا کے اعتبار سے انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں ہوگی. ایک صحابی فرماتے ہیں زبردست بات, صحابی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں معلوم؟ کہ جب تک میں مالداروں کے ساتھ بیٹھا ہمیشہ پریشان رہا, ہمیشہ غم زدہ رہا. کیوں معلوم؟ جب مالدار کے پاس بیٹھا تو اس کے کپڑے اچھے میں نے دیکھے, اس کا فون میں نے اچھا دیکھا, یہ آج کی میں مثال دیتا ہوں, اس کی گاڑی میں نے اچھی دیکھی, اس کی سواری میں نے اچھی دیکھی, اس کا کھانا بہت اچھا دیکھا, اس کا مکان اچھا دیکھا. تو میرے پاس جو کچھ تھا ناشکری پیدا ہوتی کہ میرے پاس تو ایسی گاڑی نہیں ہے, میرے پاس تو ایسا مکان نہیں ہے, میرے پاس تو اتنا بیلنس. ہر وقت ناشکری, ہر وقت پریشانی, پریشان میں رہتا تھا کہ اللہ مجھے تب ملے گا یہ سب کچھ. تو میں نے ایک بزرگ سے کہا کہ یہ میری پریشانی ہے. تو کہا کہ آپ کی بیٹھک اٹھک کس کے ساتھ ہے؟ لیکن ہاں اسی بنا پر پریشانی ہے. ایک کام کرو, کل سے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرو. بیٹھنا شروع کیا غریبوں کے ساتھ, ان کی حالت دیکھی تو ان کا مکان میرے مکان سے کم درجے کا تھا, ان کے پاس ایسے کپڑے بھی جو میرے جو کپڑے تھے, ان کے پاس اتنی سواری بھی نہیں جو میری سواری. وہ بیچارے ایسا کھاتے تھے جو میں جو کھاتا تھا ایسا نہیں کھاتے تھے. تو اب مجھے ایک دم سے اللہ کا احسان شکر ادا ہوا, یا اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دے رکھی ہے, میں کتنی اچھی حالت میں ہوں. سارا غم دور ہو گیا, ساری پریشانی دور ہو گئی. تو دیکھو پہلے مالداروں کے ساتھ بیٹھنے کی بنا پر اللہ کی طرف سے جو مقدر تھا شکایت تھی, اور یوں سمجھتا تھا مجھے کچھ نہیں ملا, اس کو کتنا ملا. اس کی عزت دیکھو, اس کی اولاد دیکھو, اس کا کاروبار دیکھو, اور اس کا سفر دیکھو, اس کی زندگی ہائی فائی دیکھو, اور میری کیسی زندگی. ہر وقت شکایت رہتی تھی, میں راضی نہیں رہتا تھا. اس بنا پر ہر وقت میں اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا. اور جب سے میں غریبوں کے ساتھ بیٹھنے لگا سب سے بڑا مالدار میں اپنے آپ کو سمجھنے لگا. کیوں؟ اللہ نے جو دیا میرے کو بس اس پر میں راضی ہوں. اس لیے اگر سب سے بڑا مالدار بننا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ نے مقدر فرمایا اس پر راضی رہو. یہ مختصر میں نے سمجھایا, وقت نہیں ہے. اب میں تیسری بات کہہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مومن بننا ہے. ہم تو کہتے کہ مومن ہے نا, نہیں. اللہ کے رسول فرماتے مومن وہ ہیں احسن الی جاری تکن مومنا, اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پڑوس کو تکلیف مت پہنچاؤ, ایذا رسانی مت کرو, پڑوس کا حق ادا کرو, پڑوس آپ کی تعریف کرے. ایسا پڑوس ملنا مشکل ہے. واقعیتاً جب پڑوس اچھے ہوتے محلے میں تو اس مکان اور اس محلے کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے, اور کوئی چھوڑنا بھی نہیں چاہتا کہ ایسا پڑوس نہیں مل سکتا, بنگلہ تو مل سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے پڑوس کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی کہ دیکھو پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ کے رسول کو, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تلفی تھوڑی کرنے والے تھے, اس کے بعد اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے ایسا لگا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ وراثت میں بھی پڑوس کا حق لازم کر دیں گے. اتنا مجھے احساس ہونے لگا تھا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ پڑوس کا حق کتنا سا. ایک حدیث میں آتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے کہ پڑوس اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. معمولی باتوں میں لڑائی ہوتی ہے عورتوں کے اندر, یاد رکھنا وہ مومن نہیں. چاہے اپنے آپ کو مومن سمجھو, چاہے رات کو تہجد کری عورت نے, بیچاری کتنی عورتیں تلاوت بھی بہت کرتی ہے, ذکر بھی بہت کرتی ہے, لیکن پڑوس سے پوچھو تو کیا کہتی ہے معلوم؟ ناک میں دم لا دیتی ہے. عورت اتنی خطرناک ہے, سمجھ لینا حدیث میں ہے ایسی عورت جہنمی ہے چاہے تہجد گزارو. صحابہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, عجیب ڈر لگتا ہے مجھے بیان کرنے میں بھی. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت, یا رسول اللہ ایک عورت کا انتقال ہوا, بہت تہجد گزار تھی, بہت نماز کی پابند تھی, بہت تلاوت کرتی تھی, بہت صدقات خیرات کرتی تھی, لیکن پڑوس اس سے ناخوش تھے. ٹھیک ہے, اچھا تہجد بھی پڑھتی تھی, صدقات خیرات بھی کرتی تھی, نماز کی پابند بھی, سب کچھ کرتی تھی,
لیکن صرف ایک بات پڑوس نہ خوش تھے کہ اچھا وہ جہنمی ہے. تھوڑے دنوں کے بعد ایک عورت کا انتقال ہوا. فرمایا یا رسول اللہ اتنی زیادہ نفلی عبادت تو نہیں کرتی تھی, فرائض بجا لاتی تھی, واجبات بجا لاتی تھی, اتنی زیادہ تلاوت بھی نہیں کرتی تھی, اتنی زیادہ صدقہ خیرات بھی, کبھی 2-3 ٹکڑے روٹی کے خیرات کر دی. یہ فرمایا صحابہ نے, معمولی, کیونکہ وہ تھی نہیں بیچاری, اس کے بعد کوئی مال, اتنی مالدار بھی نہیں تھی, اس بنا پر معمولی اللہ کے رسول. لیکن پڑوس بہت تعریف کرتے ہیں کہ ایسی عورت تو ہمیں شاید دنیا میں زندگی میں, کہ اچھا پڑوس تعریف کرتے ہیں, خوش ہے پڑوس اس سے, تو یہاں جنتی ہے وہ. دیکھا یہ ہے پر. آج چلو ہم ایک دوسرے پڑوس کو پوچھیں کہ یہ کیسا ہے. اللہ اکبر, کوئی شاید ایسا نکلے کہ کوئی تعریف کرے پڑوس کی, لیکن صحیح معنوں میں پڑوس کا جو حق ادا کرتا ہو بہت کم ملے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کا معیار کس کو بتایا؟ پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ 3 باتیں. چوتھی بات احب للناس ما تحب لنفسک. یا ابو ہریرہ, لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. مختصر میں آپ کو کہہ دوں, ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں بتاؤ؟ کہ لوگ میری عزت کریں, لوگ میری غیبت نہ کریں, لوگ مجھے ذلیل نہ کریں, لوگ مجھے دھوکہ نہ دیں, لوگ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولیں, لوگ میرے ساتھ خیانت نہ کریں, لوگ میرا حق نہ دباویں, لوگ مجھے نہ ستاویں, ایذا نہ پہنچاویں, پیٹھ پیچھے میری برائی بیان نہ کریں. جب ہم یوں چاہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں, اللہ کے رسول فرماتے تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو, تم بھی کسی کے ساتھ جھوٹ مت بولو, تم بھی کسی کو دھوکہ مت دو, ہر ایک کو تم عزت دو, ذلیل مت کرو. تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ عزت کے ساتھ کلام کرے, اکرام کے ساتھ بات کرے, تو آپ بھی ایسی بات کرو. تم چاہتے ہو کہ عورت میرا اکرام کرے, تو تم بھی عورت کا اکرام کرو. تم چاہتے ہو کہ عورت میرا حق ادا کرے, تو تم بھی عورت کا حق ادا کرو. تم چاہتے ہو کہ اولاد میری موتی فرما بردار بنے, تو تم بھی اولاد کا حق ادا کرو. تم چاہتے ہو کہ پڑوس میرا حق ادا کرے, پڑوس اچھے حسن سلوک کے ساتھ میرے ساتھ رہے, تو تم بھی حسن سلوک اور اچھائی کے ساتھ رہو. یہ مطلب یہ مختصر. ایسا کون ہے چلو بتاؤ کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا. آج معیار بدل چکا, میں اپنے لیے اچھا پسند کروں گا, دوسروں کے لیے برا پسند کروں گا. بہت افسوس. یہ اتنی زبردست بات ہے. سب سے پہلی نصیحت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو فرمائی تھی 4 باتوں کی, ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی. کیا فرمایا تھا؟ اے آدم اس پر عمل کرنا, لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو آپ اپنے ساتھ چاہتے ہو. یاد رکھنا, بہت زبردست بات. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت سے تو پتہ چلتا ہے اس بات پر عمل کرنا گویا 1,00,000 حدیثوں پر عمل کرنے کے برابر ہے. یاد رکھنا اس بات کو جو میں نے کہا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھا مال دے رہے ہیں, تو آپ جب دکان کھول کے بیٹھے تو آپ بھی لوگوں کو اچھا دو. ہم تو کیا کرتے ہیں معلوم, لوگوں کو گندا, برا, ڈپلیکیٹ یا کوئی ایسا جو ہمیں پسند نہیں وہ دے دیں گے. یا گھر میں معاف فرمانا, مثال کے طور پر فریج میں سب چیزیں رکھی ہیں, اب آپ نے دیکھا کہ یہ استعمال میں نہیں آئے گی, اب بگڑنے والی ہے, تو پڑوس کو دے دی, غریب کو دے دی. چلو آپ پسند کرو گے اس کو, اگر آپ کو کوئی دے تو اس کو پسند کرو گے. تو نہ ایسا مت کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ فریش ہو, اچھا سامان ہو, اچھی چیز ہو, وہ مجھے دے, تو آپ بھی لوگوں کو ایسا ہی دو, ایسا ہی معاملہ کرو. یہ ہے حدیث کا مطلب, حدیث کا خلاصہ. آج اس پر عمل نہیں ہے ہمارا. ہم یوں چاہتے ہیں لوگ میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں, میری انسلٹ نہ کریں. تو آپ کیوں کرتے ہو دوسروں کا انسلٹ؟ کیوں آپ توہین کرتے ہو دوسروں کی؟ آپ کیوں دوسروں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہو جس سے اس کو تکلیف پہنچے؟ آپ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچاوے, تو آپ بھی ایسا سلوک کرو کہ آپ کے سلوک سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, نہ بیوی کو پہنچے, نہ اولاد کو پہنچے, نہ ماں باپ کو پہنچے, نہ پڑوس کو, کسی کو نہ پہنچے. یہ بالکل میں نے مختصر کہا. 4 باتیں. 5ویں بات, لا تکثر الدین, زیادہ مت ہنسو, فإن کثرت الضحك تمیت القلب, دل مار دیتا ہے, اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے نورانیت ختم ہو جاتی ہے. تلاوت میں دل نہیں لگتا, مسجد میں دل نہیں لگتا, اور اسی طرح نیک اچھی باتوں میں دل نہیں لگتا, نصیحت کی باتیں نہیں اترتی, اور پھر بعد میں قرآن اور اسی طرح حدیث اور اسی طرح جو اچھی نیکیاں ہیں اور تسبیحات ہیں اس میں دل نہیں لگتا, دل مردہ ہو چکا ہے.
اور دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں گناہوں کی سوچتی ہے. اس بنا پر زیادہ مت ہنسو, یہ سب بیکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی اس طرح نہیں ہنسے کہ ان کے کھلکھلا کر ہنسے ہو, کبھی آواز نہیں, ہر تبسم. یہ میں نے مختصر 5 نصیحتیں بیان کر دی, بہت زبردست بات ہے. واللہ میں کہہ رہا اس پر عمل ہو جائے, اس کے بعد زندگی کا لطف دیکھنا, جنت کا مزہ نہ ملے تو اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.